دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کیا بن گئے ہو، کیسے جی رہے ہو؟ یہ تم نہیں ہو سکتے، تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو۔ تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا، جس کو اللہ سے گہری محبت تھی، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا۔ راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں، لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے، اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے، کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کیا محبت تھی نا۔ تم تو وہ انسانوں جیسے ہی پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں جو پہلا نام تمہیں سنوایا گیا وہ اللہ کا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آج دیکھو اپنی حالت، غور کرو خود پہ، کیا بن چکے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا وہ اللہ صرف بچپن میں ہی تمہارا اللہ تھا؟ کیا آج اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ رہ لو گے اس کے بغیر، جی لو گے اس کے بغیر؟ نہیں، جو آج تم ہو تم یہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے۔ اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو، اللہ کے ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہے ساری عمر اس کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے، تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں، اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی، میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا، اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں۔ بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا،
مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی، میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔ گنہگار ہو، بدکار ہو، مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کیا تم نے، جو بھی کیا تم نے، تمہارا سلیوشن صرف اللہ ہے، تمہارا سلیوشن صرف توبہ ہے، تمہارا سلیوشن گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا ہے۔ تو اپنے سلیوشنز کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بغاوت کو فرما برداری ختم کرتی ہے، گناہوں کو نیکیاں ختم کرتی ہے، نافرمانی کو فرما برداری ختم کرتی ہے۔ آؤ اور اپنے فرعونی نفس کو اللہ کی خاطر قربان کرو، اپنے دشمن شیطان کو للکارو اور کہو کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا ذلیل کرنا تھا، جتنا اللہ کی نظروں میں تو نے گرانا تھا نا، مجھے گرا دیا، اب میں اللہ کا سہارا لے کر اس منزل کی طرف قدم بڑھاؤں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر میں تمہاری ذلت کے تماشے دیکھوں گا۔ اسٹرانگ بنائے خود کو۔ زندگی بہت مختصر ہے، آج کا دن گزر گیا نا، تو اس دن کو آپ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا سکتے۔ فیصلہ کریں، ابھی کریں، اٹھیں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں، آپ کے ساتھ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آپ نے کیا، چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں، اب آگے کی زندگی میں اللہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے آخری سانس تک، کہ اللہ کے بلانے پر دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کا۔ اور اگر ایک بے حیائی کا میدان سجائے اور اپنی ان بے حیائیوں میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تمہیں ایک آواز دینا، تو تم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اس ماحول میں شامل ہو جاتے ہو۔ کنسرٹس کی بات کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا اپنے الفاظ پر، لیکن 2% کی ویلیو نہیں رہی ہماری۔ کتے کو جب روٹی کا ٹکڑا دکھا کر ایسے پھینکا جاتا ہے نا، تو وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بے حیائی کے میدان گرم کرتا ہے نا، اپنی بے حیائی کے مجلسوں کی ٹکٹیں جب سیل کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اسے کتوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا یار، کہ بے حیائیوں کے میدان سجا سکو، ظلم و ستم کے بازار گرم کر سکو۔ کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو مرنے مت دے، اچھلنے دے ان بے غیرتوں کو، کرنے دے ان کو جسموں کے نشے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہے نا، تو مر کر سمجھ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ زندگی کوئی مذاق تو نہیں ہے یار، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے یار، کہ جہاں ڈھول بجے گا ہم ناچنا شروع کر دیں، جہاں بے حیائیوں کی آواز لگے گی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اتنے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہے یار، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کی صداؤں پر میدانوں میں نکلتے تھے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ کتنا گر چکے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کال سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو داڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں
سارے وہ کام کیے. پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی, جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی, جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر, دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے, یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا. اس زندگی میں تو ہم نے اپنے رب کے لیے فیصلے کرنے تھے, سب کچھ اللہ پر لوٹانا تھا, لیکن میں اور تم تو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا پیسہ لگا کر اپنی جہنم کو خرید رہے. مشکل ہو جائے گا یار, ان اعمال کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں تمہارے زبان باغی ہو جائیں گے. بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ایک منت رہ جاتی ہے میرے پاس جو میں ہر بار کرتا ہوں کہ یار پلیز اپنے اللہ سے دور مت جائیں. جو انسان بھی اللہ سے دور گیا ہے نا, اس انسان نے کبھی بھی سکھ کا پل نہیں دیکھا, نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. وہ رب جو آپ کے ساتھ لویل ہے, آپ کو آپ کے بھلے کے لیے بہت سارے اعمال کو کرنے کا کہہ رہا ہے اور بہت سارے اعمال سے بچنے کا کہہ رہا ہے, اس کی بات پر یقین کرے. قرآن کی ایک آیت جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ واقعی یار ایسے ہی ہو رہا ہے, وہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششوں میں لگے ہوئے ہو. کوئی مال کے پیچھے, کوئی خواہش کے پیچھے, کوئی اپنی محبتوں کے پیچھے, کوئی اپنی چاہتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, مصروف ہے. یعنی دنیا حاصل کرنے کی دھن میں اتنا مگن ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گئے. حتی زرتم المقابر, آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستانوں میں چلے جاتے ہو. پیسہ کمانے والا پیسہ کما ہی رہا ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے, اور سو کالڈ لو برڈز ایک دوسرے کو متاثر کر ہی رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی منتیں ترلے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن ان کو اللہ رب العزت سے ملانے لے جایا جاتا ہے. اسی طرح اپنی خواہشوں میں مصروف لوگ, اپنی چاہتوں میں گھرے لوگ, اپنی خواہشوں کو اور چاہتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں, اور اچانک سے ان پر وہ لمحہ آ جاتا ہے, اچانک سے ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس لمحے رب کی ملاقات کی طرف لے جایا جاتا ہے, 6 فٹ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور منو مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے. اگر وہ کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے, تمہارا کمفرٹ زون, تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے, تو ایسا ہی ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. حالات اچھے ہیں, حالات برے ہیں, حالات خوشی کے ہیں, حالات غمی کے ہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے. کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا. تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو, پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا, اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے, وہ یاد نہ پیدا کر سکے, کہ جو تڑپ, جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی. ہماری چاہتے یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوبصورت سی بیوی ملے اور اس کی گود میں سر رکھا جائے اور خوب ڈھیروں اس سے پیار کی باتیں کی جائے, جبکہ صحابہ کو بیویوں کی گود میں اللہ کی یاد آتی تھی. دنیا کے کاموں سے جب تھک جاتے ہیں تو ہم سب کی سوچیں بیڈ پر چلی جاتی ہے کہ کب گھر جاؤں گا, اپنے نرم و ملائم بسترے پر مزے کی نیند سو جاؤں گا, جبکہ صحابہ لیٹے لیٹے اٹھ جاتے تھے. کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اللہ کی یاد آئی ہے, دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا, دل کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا, دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کا. بہت سارے سافٹ ویئرس نے مل کر, بہت سارے لوگوں نے مل کر, بہت ساری خواہشوں میں گھر کر بھول گئے اللہ کو. یار کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا, میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں, میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ, کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا, اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے, جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے, اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے, اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے, اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے, اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, جو عیب سے پاک ہے, جو برائی سے پاک ہے, جو بے وفائی سے پاک ہے, اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے, اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی
خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. ہے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے. گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے. جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے. ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے. پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا. ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو. اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا. تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا. دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے. جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے. رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ. میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو. ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے. جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں. تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا. وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو. وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں. اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. لو یو آل. کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں. اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے. شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت. لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے یا کسی کو دینی نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت. اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایک مشرک اگر شرک کرتے کرتے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا. کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، بہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے. اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ. لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60-70-80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60-70-80 سال مجھ سے شرک کیا. اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دے کے مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا. تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو. نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تو دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے، ان سے متاثر بھی ہوتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے، ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے.
لیکن آخرت کی لذتیں، آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو، تو اس کا یقین نہ کرے، اور جب تو یقین نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا۔ لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی، اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ جب اللہ کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر۔ جب اللہ کہہ رہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ جب اللہ کہہ رہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے میچور ہیں، دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ the hell are you کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی۔ تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا۔ مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو،